الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے دجال سے متعلق اور احادیث مبارکہ میں جو اس کا چہرہ مہرہ، اس کا خد و خال اور اس کے جو اشکال اور شکل کی اس کی شباہت وغیرہ بیان کی گئی ہے، اس سے متعلق ہم احادیث پڑھیں گے، اور موسٹلی جو احادیث ہیں وہ بخاری اور مسلم کی ہے۔ اسی ضمن میں اس بات کا بھی جواب ہو جائے گا کہ جو دجال احادیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے وہ ایک شخص ہے، انسانوں میں سے ہے یا جنات میں سے ہے، یا وہ کوئی تنظیم ادارہ ہے، اور احادیث مبارکہ جو بیان ہوئی ہیں وہ تمثیلی ہیں یا یہ واقعی کسی شخص کی طرف دلالت کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بڑھیں گے بخاری شریف کی روایات کی جانب۔ اس سے پہلے کچھ دوستوں نے کل کی ویڈیو پہ کمنٹس کیے ہیں کہ آپ نے الحاد سے متعلق نقطہ نظر تو بیان کر دیا لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو یاد رکھیے انشاءاللہ ہم تمام سوالوں کے جواب دیں گے جو دجال سے متعلق ہیں یا الحاد سے متعلق ہیں یا جو جدید تہذیب سے متعلق ہیں، لیکن انشاءاللہ ویڈیوز ہم بناتے جائیں گے اور بٹوین دی لائنز ان کے جواب ہوتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر بعض دوستوں کی تسلی تشفی نہ ہوئی تو انشاءاللہ آخر میں جو ویڈیو ریکارڈ کرائیں گے اس میں تمام جوابات سوالوں کے موجود ہوں گے۔ ایک اور بات نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پہ ہم موسٹلی جن احادیث کو بیان کریں گے وہ بخاری اور مسلم کی ہوں گی یا جو صحیح درجے کی ہوں گی۔ ان کے علاوہ جو احادیث مبارکہ لائیں گے وہ ایسی ہوں گی، اگر کوئی ہم نے بیان کی کہ وہ بخاری اور مسلم کی احادیث کی ہی شرح ہوں گی یا ان کو سپورٹ کرنے والی ہے، ان کے مفہوم کو مزید واضح کرنے والی ہوں گی۔ تو اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ کوئی اسرائیلیات یا ضعیف قسم کی روایتیں بیان نہیں کریں گے۔ بخاری شریف ہے، کتاب الفتن ہے۔ کتاب الفتن میں امام بخاری نے دو باب نقل کیے ہیں۔ ایک باب ہے باب ذکر الدجال، اور دوسرا باب ہے لا يدخل الدجال فی المدینہ، کہ ان دونوں کے تحت تقریباً وہ 13 کے قریب احادیث لائے ہیں۔ باب ذکر الدجال میں جو ہے 10 احادیث ہیں اور دوسرے باب میں 3 احادیث ہیں۔ تو انہی 10 احادیث میں دجال کا چہرہ مورا جو ہے اس کی شکل بیان کی گئی ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ پہلی جو حدیث ہے وہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 7128 ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم، کہ ایک مرتبہ جب کہ میں سویا ہوا تھا، اطوف بالکعبہ، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، فاذا رجل آدم سبط الشعر، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے گندمی رنگ کا، آدم کہتے ہیں عربی زبان میں گندمی رنگ کے شخص کو، سبط الشعر جس کے بال سیدھے ہیں، لمبے بال ہیں، ینتف او یحراق رأسہ ماء، کہ اس کا جو سر ہے اس سے پانی ٹپک رہا ہے۔ قلت من ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا جو بھی ہوں گے ملائکہ ہوں گے، انہوں نے کہا کہ ابن مریم، یہ ابن مریم ہے، مسیح علیہ السلام ہے۔ ثم ذهبت التفت، پھر میں آگے بڑھا اور دیکھتا گیا پیچھے مڑ کے، فاذا رجل، تو میں نے دیکھا اچانک کہ ایک اور شخص ہے، جسیم، بہت ہی موٹا ہے اور تگڑا ہے، احمر، اس کی سرخ رنگت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت جو ہے وہ گندم گوں ہے، گندمی رنگ کی ہے، اور یہ جو ہے یہ سرخ رنگ کا ہے۔ جعد الرأس، اور اس کے جو بال ہیں وہ گھنگریالے ہیں سر کے۔ اعور العین، ایک آنکھ سے وہ کانا ہے۔ کأن عینہ عنبۃ طافیہ، گویا کہ اس کی آنکھ جو ہے ایک ابھرا ہوا پھولا ہوا انگور ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا جو بھی ملائکہ تھے، ھذا الدجال، یہ دجال ہے۔ اقرب الناس به شبحا عبد العزى بن قطن رجل من خزاعہ، تو ان ملائکہ نے کہا کہ یہ دجال ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس کی شباہت جو ہے نا، ایک شخص تھا عبد العزى ابن قطن، وہ بنو خزاعہ میں سے تھا، فرمایا کہ اس کی شکل کا وہ ہوگا۔ وہ یہ صرف تمثیل کے لیے، سمجھانے کے لیے صحابہ کرام کو کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ جس طرح کا وہ شخص ہے تو اس طرح کا تقریباً وہ اس کی شکل و شباہت ہوگی دجال کی۔ یہ کئی احادیث مبارکہ میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں اس طرح کا ہوگا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تشبیہ دی تھی ایک صحابی کے ساتھ۔
تو کیونکہ وہ شکلیں انسانوں کی جو ہیں بہت زیادہ ملتی جلتی ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دنیا کے ایک حصے میں ایک شخص پایا جاتا ہے اور دوسرے حصے میں دوسرا، اور دونوں کی شکلیں شباہت ایک جیسی ہوتی ہیں تقریباً۔ فٹ بال کا ایک کیپٹن ہے میسی، ارجنٹینا کا ہے میرے خیال میں، اس کی ایک شکل و شباہت والا شخص جو ہے ایران میں پایا جاتا ہے، بالکل سیم ٹو سیم وہی چیز ہے۔ تو یہ چونکہ نسل انسانی ایک ہی شخص سے چلی ہے تو اس لیے ان میں ان کی شباہت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگلی حدیث جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، یہ ہے حدیث نمبر 7128، کتاب الفتن ہے، باب ذکر الدجال ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کھڑے ہو کے ایک خطبہ دیا، فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، تو اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، حمد بیان کی جیسا کہ اس کی حمد بیان کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ثم ذکر الدجال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، فقال انی لانذرکموہ، بے شک میں تم سب کو اس سے ڈرا رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، وما من نبی الا وقد انذرہ قومہ، اور کوئی نبی ایسے نہیں گزرے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اس مسیح دجال سے نہ ڈرایا ہو، ولکنی ساقول لکم فیہ قولا، لیکن میں تمہیں اس کے متعلق ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں، لم یقلہ نبی لقومہ، کہ کسی نبی نے اپنی قوم کو وہ بات نہیں بتائی، مطلب ڈراتے تو رہے ہیں، خبردار تو کرتے رہے ہیں، لیکن اس کا وصف بیان نہیں کیا، اس کا جو وصف ہوگا جو سامنے سے پہچانا جائے گا وہ کیا ہے، انہ اعور وان اللہ لیس باعور، بے شک وہ ایک کانا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تو کانا نہیں ہے۔ یہ جو آخری جملہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کانا نہیں ہے، یعنی کہ یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ دجال جو ہے سب سے آخر میں جو دعویٰ کرے گا وہ ربوبیت کا دعویٰ ہوگا، وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، کہے گا کہ میں ایک شخص کو مار دوں اور دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے رب مانو گے، تو اس قسم کے وہ دعوے کرے گا۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کانا نہیں ہے، یہ دجال کی ایک صرف وصف بیان کر دیا گیا ہے تاکہ مسلمان اس کو پہچان لیں۔ ایک اور حدیث ہے اور یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، 7123 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کتاب الفتن باب ذکر الدجال میں ہی یہ مروی ہے کہ اعور العین الیمنا، کہ اس کی جو کانی آنکھ ہوگی، اس میں یہ حدیث میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں مزید اس کانے پن کی وضاحت ہے کہ کون سی آنکھ سے وہ کانا ہوگا، الیمنا، دائیں آنکھ سے وہ کانا ہوگا، کأنہا عنبۃ طافیہ، گویا کہ وہ پھولا ہوا انگور ہے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری شریف کی روایت کی تصدیق کرتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الدجال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، بین ظہرانی الناس، لوگوں کے درمیان، لوگوں کے سامنے، فقال، مطلب یہ وہی خطبہ ہے لیکن بعض باتیں رہ جاتی ہیں تو وہ دوسری احادیث میں، یا کچھ روایت کرنے والے شاگرد ہوتے ہیں کچھ بھول جاتے ہیں تو دوسرے شاگرد وہی بات جو ہے اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی خطبہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان دیا، اور یہ دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے، وہ بھی ہم آگے جائیں گے تو اس میں مزید تفصیلات بھی ہے۔ یہاں پہ چونکہ چہرہ مورا بیان کیا گیا اسی لیے ہم اتنی ہی احادیث بیان کر رہے ہیں، مزید تفصیلات اور یہ کئی صحابہ سے مروی ہے، یہاں پہ صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی شباہت بیان کر رہے ہیں اور بڑی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ تو اس روایت میں ہے، ایک روایت میں تھا وہ کانا، اس کا وصف بیان کیا گیا انگور کی طرح، پھر اس میں بتایا گیا کہ دوسری میں اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، پھر اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لیس باعور، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کانا نہیں ہے، الا وان المسیح الدجال اعور العین، کہ بے شک آگاہ رہو مسیح دجال جو ہوگا، یہاں پہ ایک لفظ اضافہ ہو گیا دجال کے وصف کے ساتھ، المسیح الدجال، اس کے کیا معنی ہے اس کی بھی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ مسیح الدجال اعور العین الیمنی کأن عینہ عنبۃ طافیہ، کہ گویا کہ اس کی آنکھ پھولا ہوا انگور ہے۔ یہ سب احادیث جو ہیں ان کے ایک ہی معنی ہے۔ اب یہاں پہ جو لفظ زیادہ آئے ہیں المسیح الدجال، مسیح کہتے ہیں سیاحت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ مسخ ہوئی ہوگی، وہ بالکل ایسے ہوگی کہ اس کی جگہ پہ صرف جھلی ہوگی اور دوسری کانی ہوگی، تو اس لیے بھی اس کو المسیح کہتے ہیں۔ اس کی کئی توجیحات کی گئی ہیں، اور ایک اور وضاحت یہ کی گئی ہے کہ چونکہ وہ دجل دینے والا، فریب دینے والا مسیح ہوگا، ایک ہے مسیح عیسیٰ علیہ السلام اور ایک ہے یہ مسیح الدجال،
تو یہ بھی چونکہ ویسے ہی کارنامے سر انجام دے گا اور اسی طریقے سے یہ لوگوں کے درمیان گھومے پھرے گا، تو اس لیے کہا گیا کہ یہ جھوٹا مسیح ہوگا، دجال دجل فریب دینے والا مسیح ہوگا۔ تو یہ تین وضاحتیں ہیں اس کی۔ تو مسلم شریف کی ہی ایک اور روایت میں دجال کذاب کا ایک اور وصف بھی بیان ہوا ہے، اور وہ ہے کہ جفال الشعر، اس کے جو بال ہوں گے گھنے ہوں گے، مطلب کیا جسم پہ بھی بال ہوں گے، اور اسی چیز کی تصدیق جو ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہوتی ہے کہ جو جفال الشعر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال بھی گھنے ہوں گے، اور دوسری حدیث میں جو آیا تھا نا پہلے جعد الراس، کہ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، گھنگریالے بھی ہوں گے اور گھنے بالوں والا بھی ہوگا۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے جس میں دجال کا ایک اور وصف بیان کیا گیا ہے، اور فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ ہے، اس میں ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ اعظم انسان، یعنی کہ بہت بڑا، اس کا مطلب کیا ڈیل ڈول جو ہے بہت بڑا ہوگا، جس طرح کہ پہلی حدیث میں آیا کہ جسیم موٹا ہوگا، موٹا بھی ہوگا اور ڈیل ڈول ہوگا اور بڑا لمبا چوڑا ہوگا، یہ اس کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ لمبے قد کا آدمی ہوگا۔ تو یہاں سے ان احادیث مبارکہ سے جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ ابری ہوئی ہوگی جیسا کہ پھولے ہوا انگور ہوتا ہے۔ دوسری ہے کہ جعد الراس، اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ تیسری ہے کہ وہ جفال الشعر، بہت ہی گھنے بالوں والا ہوگا۔ تو یہ تمام اس سے پتہ چلتا ہے پھر کہ جسیم ہوگا، موٹا ہوگا، احمر ہوگا، سرخ رنگ کا ہوگا، اور آدم انسان لمبا ترنگا ڈیل ڈول والا شخص ہوگا۔ تو یہ اس کا چہرہ مورا ہے جو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص ہے، یہ کسی تمثیل وغیرہ بیان نہیں کی جا رہی۔ اور آگے جو ہم مسلم شریف کی روایات پڑھیں گے تو اس میں مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ شخص کا بیان ہے، کوئی ایسا شخص ہوگا جس کا ظہور ہوگا، جس کا خروج ہوگا قرب قیامت۔ اور جو لوگ تمثیل کے طور پہ اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کی جو تہذیب ہے اس کے اندر بھی وہی وصف پائے جائیں گے جو دجال کے اندر پائے جاتے ہیں، کہ دجل دھوکہ فریب۔ اور یہی بات ایک دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پہ وہ زمانہ آ کے رہے گا کہ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، کہ جھوٹے بندے کو جو ہے سچا جانا جائے گا، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور سچے بندے کو جھوٹا جانا جائے گا، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، کہ امانت دار کو خائن کہا جائے گا، خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، یعنی کہ لوگوں پہ دجل اور فریب کا زمانہ آ جائے گا دجال سے پہلے۔ تو یہ سارے اوصاف جو ہے تمثیل کے طور پہ جن لوگوں نے اختیار کیے ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی، اور یہ بات درست بھی معلوم ہوتی ہے دوسری احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ دجال، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ ایک شخص کا ذکر ہے، اور جناب علامہ جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی شخص غیر معمولی صلاحیتوں والا ابھرے اور وہ اپنے آپ کو مسیح، حضرت مسیح کہے، جبکہ وہ مسیح دجال ہوگا۔ یہاں تک امید کرتا ہوں انشاءاللہ بات واضح ہو چکی ہوگی، اور مزید آنے والی اقساط میں ہم اس کا خروج، اس سے پہلے کی نشانیاں، اس سے پہلے جو جنگیں ہوں گی، پھر یہ کتنے دن رہے گا، کیا کچھ کرے گا زمین میں، مرے گا کیسے، اور اس کا زمانہ کب کا ہوگا، اور یہ کتنی بڑی علامت ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر کیوں نہیں آیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔